الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياتهم الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بابا واضح بلند کے پڑھا چاہا الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة نہایت ہی واجب الاحترام عزیز طلباء کرام علماء ذی احتشام اساتذہ کرام غیور حضور سچ غلام بالخصوص مسلط اللہ افروز استاذ اساتذہ استاذ طلباء حضور قبلہ مفتی ریاض حسین سعیدی صاحب جی تشریف ہو اور میرے برادر مکرم قابل سبق عزت قبلہ پیر محمد رمضان صاحب جی تشریف ہو اور اس ادارے کی روح رواں ناظم اعلیٰ سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب جی تشریف ہو میں سب احباب کو دل کی آتھا گہرائیاں میں نام مبارکباد پیش کرنا جو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے دوارے سینے کو حضور کی عشق مدینہ پڑھا
قبلہ مفتی صاحب یارانہ بھی ہم کلاس بھی ہیں، آپ کی محبت اور پیار ہے جو آپ نے 12 دن کو مصروفیات بے شک بارہا ہے، مگر آپ کے حکم کو ٹال نہ سکتا۔ اللہ نے وعدہ وفا کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں اتنا رب کی بارگاہ سے التجا کرنا، اللہ پاک آپ کی محنت آپ کی کوشش مزید برکات عطا فرمائے۔ یہ آپ کا خلوص ہے جو الحمدللہ یہ مسجد المدرسہ آباد دیشات ہے۔ الحمدللہ یہ طلباء کرام کے سب مبارک ہے، یہ دستار مبارک، یہ دستار صحیح بھی نظر آتی ہے۔ حقیقت حال جو کلیجہ ٹھار ہونے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ ہوں، اللہ رب العزت دل دنیا رات چکنے ترقی نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، یہ پاک مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس ربیع الاول کے چاند مبارک کی آمد کا انتظار ہے کہ رب نے اس ادارے میں شب و روز ذکر مصطفیٰ کی سزا بلند فرمانے آج جو عظیم دیئے عظیم بابرکت ساتھ ہے جو اللہ نے این بابرکت دی 12 ربیع الاول کو اپنا یار محمد مصطفیٰ صاحب عطا فرمانے اور اللہ رب العزت نے ایمان والا تے احسان فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والا دے حصے میں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سادے الفاظ بیان کرنا اللہ فرماتے کہ میں اپنا محبوب دے کے ایمان والا دے احسان فرما چھوڑا، یعنی حضور دے آمد کا جڑا احسان ہے ایک کافر تے کرنا، حضور دے آمد جڑی برکت ہے یہ یہودی تے نصرانی واسطے کرنا، اور بے ایمان واسطے نہیں، یہ حضور دی آمد تھی رحمت کی بات جو بسی ہے۔ اللہ فرماتے بے شک آئے محبوب سارے ہو رہے مگر میں رب دے احسان ایمان والا نہ چھوڑا، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب دے جو احسان عظیم کی تھے وہ ایمان والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی زبان مقدس کا نام اگر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب تو آپ ہی نے آپ نے آئے میں محمد کلمہ پڑھنے والوں جنم پر رب کی رحمت آوے، اللہ کا فضل آوے، ہاتھ رکھ کے مجھے نہ تھواہے ہاتھ کو چواہے میں صحیح تو رحمت چچا فرما چھوڑا دے۔ بفضل اللہ وبرحمتہ اللہ کا فضل آوے، اللہ رحمت آوے، تب ایمان والے واسطے حکم ہے خاموشی نہیں، پریشانی نہیں، بلکہ حکم خدا ہے اور رحمت ذکر بھی کرتے رہا ہے، خوشی کا اظہار بھی کرتے رہا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، سارے دنیا زمان جمع کر لو ایک نبی دے آمد دے خوشی والا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ذات بابرکات اللہ رب العزت نے سارے والے حصے میں چھپا دی، ایمان والا نے حصے میں چھپا دی، اللہ رب العزت نے خوش ادا اظہار بھی فرمایا اور خوش ادا اعلان بھی فرمایا۔ قرآن تھا جو نبی کی آمد ذکر کرنا تے نبی کی آمد تے خود دیوڑا تے فقط سنیا کا طریقہ نہیں، جنہوں سارکو طریقہ ملے نا یہ صحابہ والا طریقہ ملے، یہ حضور دی ولادت دا جھنڈا فرماونا، یہ انبیاء دی بھی سنت ہے، خود محمد مصطفیٰ دی بھی بہت سنت طیبہ ہے، بلکہ میں کو آخر خود خالق کائنات دی بھی بہت سنت طیبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آج صبح آپ روزہ رکھے نا، کہ صحابہ اکرام پوچھ رہے تھے سو گلا 100 یوم الاسلام سننا خیر ہے جو ہر سوموار کو روزہ رکھے
حضور مسکرا کر فرماتے ہیں یہ بات جو میں محمد ہی نگار پیدا تھی اگر نبی صحیح سمار دی اپنی پیدائش مبارکہ میں خوش تھی اللہ نے ہم کو ثنا فرما کے رب کی عبادت فرما کے بطور شکرانہ روزہ ادا فرمائے تو آقا تھی کہ اپنی پیدائش سے خوش تھی ایسا غلام تھی کہ آقا کی ولادت میں خوش نہ دیکھو چرن امام الانبیاء خود اپنی پیدائش کو طرف کی عبادت فرما ایسا غلام تھے کہ کلمہ پڑھن والے تھے کہ نبی سے آقا نے جھنڈا چھا کے اعلان فرما کے کہا نعرہ ختم نبوت علاوہ نام کے نبی سے نبوت رسالت دا نعرہ کہا کے گلیاں گلیاں دے اندر دسے رہے ہیں وہ قبلہ اصل جس نبی جا کلمہ پڑھے تھے اصل پھر بہتری رکھے تھے اصل محمد مصطفیٰ کے سچے غلامی دا ہاتھ کل پاور نام ہے رب کے ساتھ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم عطا فرمایا کہ اے ابراہیم من اللہ نے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر فرما اللہ رب العزت نے فرمایا تو سب مستری کا کام کیا کرو تو دوبارہ اللہ دے گا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ایک مزدور کا کام کیا وقت گزرتا گیا تعمیر کعبہ شروع ہو گئی تیرا بظاہر آپ کے کعبہ مبارک ہو کعبہ بیت اللہ کی عمارت اونچی تھی اللہ دے خلیل نے رب بار میں دل خجا فرمائی مولا مہربانی فرما اور ایک بظاہر عمارت سرکات کے حق کو اونچی تھی بظاہر حقیقت میں بظاہر عمارت اونچی تھی مولا تو مالک کی گود اور سامان سے ہوا فرما رب نے فرمایا خلیل انتظار کر میں جبریل کو بھیجے آؤ قبلہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کعبہ بیت اللہ کے اندر کھڑ کے دعا فرمائی مولا مہربانی فرمایا میرے روزہ شام دیا میں تیرے گھر کعبہ بیت اللہ کی تعمیر فرما اللہ نے ذات نے فرمایا خلیل جی رب جلیل تیری دعا قبول ہوگی روزہ سلام میں سیدنا جبریل امین دے گا تمہاری خدمت کے اندر بھیجے گا سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام اور رب دے حکم دے مطابق نورانی پتھر چاہتے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا رب دا پیغام دیتے اے ابراہیم اس پتھر نے قیام فرمایا اور فرمانے نے پتھر دو سوال چارے پاسے ہو گئے اس پتھر نے کھسا تو زمین ہو سکتا رب دے طرفوں پیغام آیا اے خلیل بڑے شانتی تیری پتھر پہ کھڑا تیرا میں تیری عمارت نام اس پتھر گھما کے اونچا کر رہا میں محمد مصطفیٰ دے خدا فرمینے قربان جاواں جی عمارت کعبہ بیت اللہ دی اللہ چاہیے یہ پتھر ہوا دی اللہ رکھنا چاہیے آپ جی عمارت جی چاہیے ہوئے جناب والا پتھر بھی اونچا چاہیے الواز تعمیر کعبہ مکمل تھا اللہ نے خلیل نے عرض فرمائی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ تم مالک اور مہربانی فرمایا اور عرض فرمایا سارے طرفوں سے بھی آقا قبول فرمایا اور سامو اجازت عطا فرمایا رب نے فرمایا خلیل جی رب جلیل خدا کام قبول ہو گیا ہمارا سکتا دے قدامتی اجرات نزولی مکروا میرا کام نزولی عطا فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کے لیے مولا کیا میں سونے کی ضرورت ہے کیا میں چاندی کی ضرورت ہے کیا میں جواہرات کی ضرورت ہے کیا میں مال و جلال کی ضرورت ہے کیا میں شہرہ کی
مولا دنیا دی لوڑ کوئی تیری شے مولا رب دی ذات نے فرمایا خلیل جو دل چاہے جو دل چاہے اجرت مانگ مولا میں اجرت نہیں منگدا رب نے فرمایا خلیل ہو سکتے کوئی معاند کوئی معترض کوئی مشرک سوال اٹھاوے اے ابراہیم جڑے خدا دی وحدانیت کا چرچا کر رہے ہو خدا کے جائے کامی کرے اجرت بھی نہیں دیتا حقا تمہیں تلاش کرے اے میرے خلیل آج اجرت کام مجھے بتا فرماوا اے میرے خلیل نے عرض کے لیے مولا اجرت منگا کیسے مولا اجرت سوال کرم منگا کیسے رب کی ذات نے فرمایا اے میرے خلیل تو نام سینا تیرے نمبر دی دیر ہو سکتی ہے نہ رب عطا دی دیر نہیں ہو سکتی کہ بلا جی او تعبیر کعبہ کی ہجرت السماء میرے خلیل رب کے لوگوں کے رب نے قرآن بنا کے تیرے سارے نبی جلال فرمایا ہمیں ہجرت کے الفاظ کیا اللہ کا قرآن پہلا سپارہ پڑھ کے مالک کے نام فرمائے رب رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ جب خلیل نے دعا فرمائی مولا تعمیر کعبہ کی اجرت لینے کو وہ شان والا حبیب ہے وہ محمد مصطفیٰ عطا جو فرما جن قادر کائنات جوڑ چھوڑے جس نبی کی عظمت و امر ربوبیت نے کہا فرما چھوڑے جس نور کی برکت نام ایک چاند تے سورج کو روشنی عطا فرمائی مولا کو اجرت دے لے تو آخر الزمان نبی کو میں ابراہیم دی اولاد چڑھائے دیتا اور اللہ رب العزت نے فرمایا خلیل اصحاب دعا قبول فرمانے تھے اصحاب آخری محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو پیدا فرما کے قیامت تک رب ذات نے اس خلیل کی مغفرتی دعا نبی کی ولادت والے کو رب نے محفوظ فرما کے قیامت تک قرآن بڑھا کے قائل علی زبان تجارت کروا دیا جیسے پتھر پہ کھڑ کے دعا فرمائیے آج وہ پتھر دعا بیت المقدس میں مقدس شیشہ کے اندر محفوظ ہے رب العالمین نے میرے وقت کے روح مقام ابراہیم صلی اللہ لوگوں جن میرے گھر کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہو مقام ابراہیم سے کر کے نماز جب پڑھا ہے والے طواف کی قبولیت تو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے سیارتوں کے لیے ضرور میری تعریف کر سکتے آج بھی اس پتھر مبارک میں پیر دے نشان مجھے نے چھوٹا چاہ کر جناب اللہ میں پیر مبارک میں نشان محفوظ ہے انشاءاللہ قیامت تک باقی راضی توجہ کریں ہیں خیال کریں ہیں میرا خلیل صرف غربت کرتے کھڑے بقیہ پتھر ہے سفر کرنا فرمایا پہاڑی علاقہ اور مکہ المکرمہ کی دھرتی میں ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے پتھریلے زمین کا سفر فرمائے لیکن کئی پتھر کے پیرے کا نشان محفوظ نہیں رہا کہ اللہ نے این پتھر دوتے پیر کا نشان کیوں محفوظ فرمایا علماء فقہاء محدثین جناب اللہ بڑے عمدہ جواب عطا فرما کہ مختلف جواب عطا فرما کہ میں تمہاری سوال کے نظر ایک جواب عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں مثال ایسا لے ہے کہ جب بائیں پتھر سے چل رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے خدا کریں اب
ذکر خدا کرے دیا لیکن جو نیم پتھر پہ کھڑے نا ذکر دلالت مصطفیٰ پر فرمائنا جو پکیا پتھر پہ قدم ٹھک رہا ذکر خدا کیتا ہے یعنی پتھر پہ کھڑ کے تعمیر کعبہ دی گجرات سوال نبی سے دلالت کا ذکر کیتے عرب کو عطا اتنا پسند رہے ابراہیم کے پیرے نے نشان قیامت تھنبا کو فرما کے دنیا کو عرب نے سبب بتا فرما دیتے عرب نے فرمائے لوگوں جس جگہ دیتے سارے یاد کو ذکر تھی رہے اصل ذکر کرنے کے نشان بھی باقی کرتے ہیں امام الانبیاء محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا میرے آقا نے پیدائشی کو بات کرتا ذکر ہے سیدنا ابراہیم کی تھے رب ولادت مصطفیٰ کا ذکر اتنا پسند ہے جو رب نے قرآن او قبلہ تیرے سارے نبی امام الانبیاء محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے پیدا جیونا دا پکی زلیلہ ربی اللہ صبح صادق لگ جائے کملی والے نبی آپ کا بینا آپ دی اما باپ فکرن لوگو جدے کملی والے نبی دنوں کو کرنبس اما آوانا دے شکر مات دی اللہ آیا مطلب دھرمی دکھا سالے زمین منجر تھی دکھا آپ دلال سکر پہ دلال خوش تھی دکھا نمامی نشائی کیونکہ پیمانی کوئی شائی آہر پاسے کہا سالی ویواہ کے ساتھے بڑے بڑے عمران بڑے بڑے رناسا بڑے بڑے سرداری کھانا باستے ترستے آگے پانی پیمن باستے ترستے نہ کھانا کوئی شائی نہ جنب والا پیمن کوئی شائی یہ سارے پریشان ہے عرب نظام میں رحمت العالمین نبی دامن میرے شکام پاک کا نام فرمایا اس نبی دے نور دی قرآن اللہ نے ذات میں کہا تو سالے ہٹ گئے آپ کو خوشحالی امان ہمیں نبی دے نور مبارک دے اما آدھے شکام پاک جناہر دی برکت نال اس دنیا عرب دے اندر ابو کہا سارے ختم تھئیے تیری سبیل بنجر تھئیے نبی دے نور دی برکت نال سب دشنام تھئیے کہ بلا دے میں دلال بے پھاتے جو گیا ابو خوشتی جو گیا تیرے سارے نبی دے نور دی برکت نال اللہ پاک نے انہاں درختہ موی پھتاری بنا دیتا ہے اب سایہ داری بنا دیتا ہے تیرانا میرے بڑے بڑے روح صاحب وہ صاحب دینا رکھے گیا ساتھا کو فرد ہے غلطی اتباع یہ خوشحالی والا سال یہ جو سال ہے نا یہ خوشی والا سال ہے یہ مسرت والا سال ہے یہ آمدنی والا سال ہے یہ بھوکے کو رجانے والا سال ہے یہ سارے نبی کا نور امت شکام پاکے آگے حالات دھرتی کو رجاوے تیجے نبی نے قدم ٹھکایا اسی یاد ہے میرے نبی کا نور امت شکام پاکے آگے حالات دھرتی کو رجاوے اور شک کے درختہ کو پھال لہاوے بنجر زمین کو آباد فرماوے اے میرے نبی دے نور دا کھواوے اے تاجر امت دے شکام پاکے جائے وہ جنہ نبی بارہ دن رات کو صبح صادق دے گئے وہ دنیا دی دھرتی دے قدم بھی کہے نا آپ دی ساتھ نے اور میں دے رحم کو حکم کا فرما لیتے ایک پورا سال نبی دے آمد دی برکت نال دھیری پیدا نہ کرا ہے محمد دے صدقے پکر پیدا فرمے دے رہا کملی والے نبی امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور مقدس در عالم ہا نبی پاک نے پیدائش مقدس در عالم ہا قربان جاوا جو تیرا سر نبی امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہی سنہ صادق رہے پاک اما پاک فرمین رات دا عالم
مگر کچھ ہوتا ہے سینجر نورانی شکل والا حسن و جمال کا پیٹرن کا آباد بڑی بڑا معلوم تھے دور دور تک کہ میرے علاقے میں نہ لگتے ہیں لیکن عجیب منظر ہا رات کا وقت ہے صبح صادق کا ٹائم ہا میرے حجرے کا دروازہ میرے نام دل کا دروازہ بند ہے حویلی کا دروازہ بند ہے پر میرے میں تعجب میں جا گیا نہ دروازہ کھلے نہ کونی کھلی پتہ نہیں یہ نورانی عورتیں آیا کی ہے اور میں نے میرے تعجب کیا حد مدی میں پوچھنا کی تے بیویاں رات اول انتہاوے کہنا ہن نبی سید آمد ویرا پیا دینے ہن بوہا بھان دے دروازہ کھلا ہوئی ہن کونی بھان دے تو سب کی تھولن کے آیا ہو مصطفیٰ نے فرمانے بھیٹی آمنا اسا کتھو ہم ہاتھ دروازے کھولا ہوا اسا تو اسا زمینی سفر کرو تے دروازے کھولو اسا زمینی سفر نہیں کیتا اسا تے جنت جو آیا ہے وہ تیری جنت جو آوے وہ دروازے کھلاون نہیں جڑا جنت مالک سمجھ نہیں وہ قبلہ اگر جنت جو آوے دروازے کھلاون کا محتاج نہ ہوئے ڈائریکٹ اما آمنہ دی باہر جاوے وہ قبلہ جنت داخل دی بنایا جنتی عورتہ آوے روحانہ کھلواوے پرواز کر کے آوے وہ جنت جنت کمالے کے وہ جنتی عصمت خاطر اپنے کنات پڑھائی جس نبی نے نور نہیں پھر کرنا اور اپنے سامنے زمین و آسمان سکھائیے وہ بیویاں آوے دروازہ کھلاون دی محتاج نہ آوے تیرا جنت کا مالک ہے امام الانبیاء ہے خاتم الانبیاء ہے قبلہ جامعہ شمس العلوم میں باہر کھلے گا کہ پڑھتے نبی کے سلام بلکہ کوئی شہدار نہیں رہی ایک ایمان کا آر نہیں رہا اللہ اپنے سامنے نگاہ مصطفیٰ کو ایک کمال عطا فرمائے نبی کا عاشق جتھا لاوے جتھا کھڑ کے ہاتھ ڈھک کے نبی کے سلام جو پڑھے نبی دیتا بھی ہوئے سلام کا جواب اللہ نے اپنے حبیب دی پیدائش کا وقت صبح سادے کے رب نے کو رات کو جب پیدا فرما دے رب نے ان وقت کو مخصوص کیوں فرمائے وہ کا مرنے وجہ اثر ہے کہ حضور دی آمد ہے رات ہاتھ جوڑے تے بھی بارگاہ ہے اس کے اندر ہاتھ جوڑے مولا مہربانی کرو رات دے عالم چاند کو پیدا فرمائی میرے اندر سج کو پیدا فرمائی لوگ سج دی گرمی کرو میرے کو خوف ادا ہے میں اپنا حبیب کی عطا فرمائے ہاں تے حضور دی بٹھا میرے اندر آپ ہوئے برکت مل ہوئے ہاں رات کی مولا نیک چمکدار بڑے میں کو اندھیرے ویلے بڑے رات کو خوف اٹھا کے لوگ گھرے سنتے آنے جو حضور آمدن تمہاری روشن تھی بہانا اللہ رب العزت نے دین دی دعائیں قبول فرمائی اللہ رب العزت نے رات دی دعا بھی قبول فرمائی رب نے اس وقت دا مخصوص فرمایا جتھا رات بھی ہے جتھا دین بھی ہے رات ختم بھی تھی ہے دین آنا بھی ہے رب نے ساتھ اس جگہ کو اس وقت کو مخصوص کر کے نبی کو بھیج کے رات کو بھی احسان فرما چھوڑے تاکہ دین کو بھی احسان فرما چھوڑا ذہن خیال آتا اسی سوال آتا اسی اگر رب نے دوہرے کو راضی کرنا بھی رات کی راضی راوے تنی بھی راضی راوے طرح صبح صادق الحق کے حضور آفتاب منتخب جب کرنا ہے ایک وقت ہے نا حضور آفتاب مانا یہ بھی رات بھی ہے دین بھی ہے رات خنج آمر والی ہے دین ختم دینے والا اتھے تے تو ہے راضی تھی سکتے ہیں رب نے غروب آفتاب کے ٹائم کو چھوڑ کے صبح صادق کو منتخب کے فرما دیا فوقہاں نے جواب دیتے علماء نے ہاتھ چاہتے مدد سبحان اللہ قربان جاؤں علماء فوقہاں فرمائے صدقہ لے آئے جو رب نے اپنے حبیب کو بڑھائے نور
راجہ کیا بڑا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن بھی دے دے، حضور دے نور دی ضمانت مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی دے دے، اور اس حضور دے نور دی گارنٹی اما آمنہ دا فرمان بھی عطا فرما دے۔ قرآن پاک کے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سرکار دا فرمان اول ما خلق اللہ نوری، اما آمنہ دا فرمان خارج فی نور۔ اور ترائے گھنٹہ عظیم الشان گواہ ملے کہ رب نے اپنے حبیب کو بنائے راجہ کیا بنائے؟ رب نے اپنے حبیب کو بنائے نور۔ اصل اصطلاحی لوگ بھی اس معنی کو ہٹ کے جرا سادے اصطلاح میں تصور کو آتے جرا روشن کیا ہوئے؟ روشن اور چمکدار ہوئے، رات کو لائٹ بلے نور جناب لے بجلی نور سب کچھ منور تھی میں روشن تھی میں یہ چاند نور سیج نور جو روشنی عطا فرمائے بظاہر طور پہ عامل ایسا نور کو والے ہیں جنہاں اندھیرا مٹاوے تے اجالا عطا۔ اور رب نے اپنے حبیب کو بنائے نور، کیا بنائے؟ نور بنائے، نور آندے چمکاون واسطے۔ اگر اللہ رب العزت نے صبح ساتے کو چھوڑ کے اگر غروب آفتاب کو منتخب کیا فرمایا تو ہو سکتا ہے کوئی محترم آکے کوئی معاند آکے کوئی جناب اللہ بکن والا آکے یار کیویں تو نبی سے کو نور بنے دے ہو جنہاں نبی دنیا آئے جنہاں غروب آفتاب کا ٹائم دین کا اجالا ختم ہے، رات دی طریقے یہ اجالا تھا جناب اللہ ختم ہے، کیا نور ہوں تو آ جو جناب اجالا مٹاوے تے اندھیرا لاوے؟ اللہ کی ذات نے یہ اعتراض کا کفیہ کروا قیامت تک نبی کے نور کو باقی رکھنے واسطے غروب آفتاب دے ٹائم تے چھوڑ رب نے صبح صادق دے ٹائم تے قسم تاکہ نبی آوے رات دا پھیرا پٹھے دین دا اجالا آوے قیامت تک اعلان تھی نہ رہے جنہاں نبی آئے دنیا کو اندھیرا مٹا کے اجالا آوے۔ کملی والے نبی امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات بابرکات دنیا کی دھرتی پر تشریف فرما تھا کہ آپ نے سجدہ فرمایا۔ اچھا میں ترو پوچھنا چاہنا جنہاں بچہ پیدا تھی ہے انہاں جسم خون نال آلودہ گد کے نال آلودہ ہوتے غسل لیونا پڑے بچہ ہوتے نا پاک وہ کو غسل لیونا پڑے کپڑے پوانے پڑے تے جنہاں نبی سے آئے یہ ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ مجھے سبحان اللہ ادھر نبی سے تشریف فرما کہ حضور نے سجدہ فرمایا کہ سجدہ بغیر طہارت ہے بغیر غسل ہے بغیر غسل ہے جسم پاک ہو سے لباس پاک ہو سے جگہ پاک ہو سے کہ کعبہ بیت اللہ علیہ پاس سے روح نہیں یہ شرط کی ظالم بیٹھا میں کیا عرض کر رہا ہوں یعنی تمام کے تمام شرائط موجود ہو تب ہم سجدہ کیجئے نبی سے آگے سجدہ فرما کے دسا دیتے لوگوں میں نہ پاک نہیں میں محمد پاک ہوں میں پانی کا محتاج نہیں پانی میں مصطفیٰ کریم کا محتاج ہے رب نے میں محمد کو حوض سے کوثر کو پاک کر چھوڑا بھی ہے البتہ کڑا چھوڑا بھی ہے جنگی لباس پاک چھوڑا بھی ہے میں محمد اگر اپنے دل پشانے میں چاہویں بعد میں خدا کو پیار چاہویں یہ میں اللہ کے پر پیار چاہویں بعد میں سجا چاہویں یہ دنیا کی دھرتی سے قدم ٹکھائے بعد میں سجا چاہا کعبہ کیجئے یعنی حضور کی ذات کعبہ کا رخ بھی سجا ہے عرب نے اپنے حبیب کو دسا دیتا عرب کی ذات نے حوض کوثر کو پاک فرما چھوڑے عرب کی ذات نے جنتی لباس بھی حضور کو کہ حضور علیہ السلام نے پیدا کر مخدوم آپ کا ختنہ بچھی ہوئے آپ دی ناف کی کٹی ہوئی ہے وقت سرکار کی اکھی پاک کے اندر وجہ ہے حضور نے اکھی مبارک ایک ماں صاحب نے کجلہ بھی پاک آیا فرمین قربان کی مائی سجدے جو سارا چکا ہے کچھ دیر گزری اصل اپنا کام نہ لائے سنا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک جاری ہے اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اے اللہ آخری نبی بنا کے بھیجے میں محمد یا اللہ تیرے میں جہاں کلمہ پڑھ سن گناہگار گاڑے حسن مولا نے دے گناہ میں گناہ دیکھی میں محمد سب کے میرے گناہ میں دی معاف عطا فرما دے رب دی نزاکت کا انہا الفاظ میں اکتفا ہے حکم دے مطابق ایک نعت مسنا ذرا میں نہ جھوٹ کے پڑھ سکتا ہوں سبحان اللہ سب سے اللہ ہمارا نبی سارے کے بڑا سب سے نبی سب سے نبی سب سے خلق سے اولیاء سے خلق سے توجہ کون دیتا ہے لوگوں چاہیے کون دیتا ہے لوگوں چاہیے مل کے بڑو کون دیتا ہے لوگوں چاہیے سب سے سب سے جشن منائے اپنے مدارس کو اپنے مساجد کو اپنے گھر کو اس میں کپڑے پا کے جھنڈے چاہ کے حضور کی ختم نبوت انار اللہ کی آج اس عظیم مرکز سے اندر تشریف فرماؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک کی مرکز کو دین دگنی رات میں رکھے حقیقت حال ہے بڑی خوشی تھی بہت خوشی سبحان اللہ اللہ رب العزت کی مستاذین استاد علماء اللہ مفتی ریاض سیدی سے تمہارے اللہ پاک کرنا فرمائے یہ آپ و خلوص سے آپ کی محنت ہے الحمدللہ اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے جو طلباء کرام درس نظامی کے حوالے کلاس سے اسباب حاصل فرمائے کا جو حفظ القرآن تجوید القرآن کے حوالے اللہ پاک تمام کو کامیابی کامران عطا فرمائے جو اساتذہ کرام رب رسول کی رضا کی خاطر تعلیم دینے کا فریضہ سر انجام دینے پر اللہ پاک انہوں نے تقبلوں میں جنہوں نے اسباب پڑھانے مزید برکات عطا فرمائے سب آواز بلند کو چاہتا آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین